موضوع بیوی سے ناراضگی پر بستر الگ کرنے کا طریقہ اور کچھ عجیب نمکین باتیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو تو فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو نصیحت کریں۔ نصیحت کرنے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، طبیعت کی اصلاح ہو جائے گی، بات کو ماننے والی بن جائے گی۔ اور اگر نصیحت اثر نہ کرے، اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سونے کی جگہ ان سے علیحدہ کر دیں، بستر علیحدہ کر دیں۔ اسلام نے یہ عجیب تعلیم دی ہے جس کا عجیب فائدہ ہے۔ عورت کا مزاج ہے جب سونے کی جگہ الگ ہوگی تو یہ اس کے اوپر عجیب طریقہ ہوگا، مؤثر طریقہ ہوگا، عجیب اثر ہوگا، طبیعت کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس پر بھی کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ تیسرا سٹیپ ہے، پھر ان کو ماریں، لیکن مار اعضائے رئیسہ پر نہ ہو۔ الضرب للتعدیب ہے، ادب سکھانے اور اصلاح کے لیے مارا جاتا ہے، اعضائے رئیسہ پر نہ مارا جائے۔ جیسے سر ہو، اگر نہ پاگل ہونے کا خطرہ ہے، آنکھ، کان، یہ اعضائے رئیسہ ہیں، ہاتھ، پاؤں، ہڈی پر نہ مارو، ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ مارنا بھی ایسا ہو غیر مولن و مبرج، جو انتہائی درد والا نہ ہو اور نہ زخمی کرنے والا ہو۔ ویسے جب سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائے گی۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب وہ گھر کے اندر آئے تو خود بھی اپنا انداز، سٹائل اور موڈ ایسا بنائے تاکہ وہ مؤثر اصلاح ہو اور خوشی کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ ایک بزرگ نے کسی کو فرمایا کہ جب گھر میں جائے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ بیوی کے لیے لے جاؤ، اگرچہ 5 روپے کی ٹافی یا آئس کریم کیوں نہ ہو، کوئی اور سستی چیز کیوں نہ ہو۔ اس کی فطرت ہے جب وہ اس انداز کو دیکھے گی، اس طریقے کو دیکھے گی تو بات کو ماننے والی بن جائے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔